بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عن أنس رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اکرموا اولادکم واحسنوا آدابهم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو. حضرات گرامی، جس طرح اولاد پر والدین کی اطاعت فرض کی ہے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دیا ہے، ان کو کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اف بھی کہنا حرام کر دیا ہے، کیونکہ والدین کے احسانات اتنے عظیم ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے، ان کا حق اولاد ادا نہیں کر سکتی. اس لیے حکم دیا کہ تم اپنی والدین کے لیے سراپا اطاعت بن جاؤ، ان کے قدموں کی دھول بن جاؤ، ان کی خدمت گزاری اپنا شیوہ بنا لو، اس لیے کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے. ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، جیسا کہ آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں تفصیل سے ان کو بیان کیا گیا ہے. برادران ملت، ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر والدین کے حقوق کو بیان کر کے ان کو ادا کرنے کا مکلف بنایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ اولاد کی تعلیم و تربیت، ایمان و عمل کے صحیح و صالح بنانے کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے. والدین کو مکلف بنایا ہے کہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرے، اس لیے کہ بچہ وہی راہ اختیار کرتا ہے جس راہ پہ اس کے والدین چلاتے ہیں، وہی کام کرتا ہے جو کام اس کے والدین کرتے ہیں، وہی عقیدہ اپناتا ہے جس پر اپنے ماں باپ کو پاتا ہے. اگر والدین نے اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا، اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے مواخذہ ہوگا. جس طرح اولاد کی نافرمانی قابل گرفت ہے، اسی طرح والدین کی کوتاہی بھی قابل مواخذہ ہے. والدین کا اپنے بچوں پر کتنا اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائے کہ اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ لیہیدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اولاد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار والدین کو اس لیے بنایا گیا کہ والدین بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہوتے ہیں، پہلا مدرسہ ہوتے ہیں. بچہ سب سے زیادہ اپنی والدین سے متاثر ہوتا ہے، ان کی حرکات و سکنات کو اختیار کرتا ہے، انہی کے کردار کو اپناتا ہے. لہذا یہ ضروری تھا کہ ایسے وقت میں ہے کہ ذہن سادہ ہے، اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی، وحدانیت و الوہیت کا نقشہ آبار آ جائے، اس کے دل میں تخلیق انسانی کا مقصد اور انسان کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کیا جائے، تاکہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہو، اطاعت شعار بندہ ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باپ پر بچے کا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ اچھا نام کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں والدین کی رہنمائی فرما دی ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ سمو بالاسماء الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو. لیکن ولادت کے بعد اچھا نام ہی کافی نہیں، بلکہ والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ نو مولود کے کان میں سب سے پہلی آواز
اللہ اکبر کی پہنچے اس کے داہنے کان میں اذان کے کلمات کہے جائے اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جائے۔ یہ والدین کا بچوں پر پہلا حق ہے تاکہ اول دن ہی سے وہ توحید سے آشنا ہو جائے اور ایمان کا نور اس کے دل میں اتر جائے۔ اور جہاں تک حسن ادب اور حسن تربیت کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو، یعنی اس کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دو تاکہ وہ ادب سے آگاہ ہو۔ اور اکرام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایمان سمجھ کر ان کی قدر کرو، وہ اللہ کا عطیہ ہے، وہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی تقریر کو یہیں ختم کرنا